سر کے چادر سے چادر چھین لی، ہمارے سروں سے چادر تطہیر چھین لیا، زین العابدین کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دی، مخدومہ زینب کے ہاتھوں میں رسیوں سے جکڑ لیا گیا، اور مخدومہ زینب فرماتی ہے قرہ بنت قیس ایک راوی ہے، وہ کہتے ہیں میں محرم کی 10ویں تاریخ کو کربلا کے راستے سے اپنی منزل میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک ظالم گھوڑا میں بیٹھ کے آیا، ایک چھوٹی بچی کے کانوں سے بالیاں نوچ کر لے گیا، وہ بچی چیخ رہی تھی یا حسین کا نعرہ لگا رہی تھی۔ مخدومہ زینب سے جب اس قرہ بنت قیس راوی کہتا ہے کہ جب میں نے لوگوں سے پتا کیا یہ بچی کون ہے جس کے کانوں سے وہ ظالم بالیاں لے گیا، تو مجھے معلوم ہوا یہ حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ ہے۔ آج بیٹیوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں، گھر میں کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو آدمی ناک ٹیڑھی کر لیتا ہے نا۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں، اور لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اتنا بڑا بڑا رسگلہ بانٹتا ہے کہ کھانے میں چاہے کلہ ہی پھٹ جائے، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کوئی جو ہے جلدی چاکلیٹ بھی نہیں بانٹتا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ کی بندوں کے لیے 3 سب سے بڑی نعمت ہے، مگر بندہ وہ سب سے بڑا اسے بوجھ سمجھتا ہے نعمت، مگر انسان اسے سب سے بڑا بوجھ سمجھتا ہے۔ بتا دوں کیا 3 نعمت؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ میری بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ علیہ السلام جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کو کیا دیتا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے محلے میں بارش ہونے لگتی ہے۔ اللہ جب تو رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ ابھی اگر بارش کو تیز ہونے لگے نا تو ہم ہی آپ کا تھوڑی دیر اور بند ہو جا تو محفل اچھی ہو جائے، ہے نا۔ نہ برسے تب بھی ہے نا، نہ برسے تو کہیں باپ اتنی گرمی کہ 50 سال میں اتنی گرمی، اور برسنے اگلا کہ اگر 2-4 دن برس جائے تو یہی آدمی کہ پانی آئے مالک کہیں اور جا کے برس دے، وہ لوگ کہے گا کہ نہیں، مطلب کسی طریقے میں بندے کو چین نہیں، زیادہ پانی برسے تو نہ برسے تو آگ برسے تو زیادہ ٹھنڈی پڑے نہیں، مولا بولہن پہ رہے کر نہیں، 9 دنوں 11 اللہ کی بارگاہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سنو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ بندہ پوچھتا ہے مولا جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس بندے کو انعام کیا دیتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے محلے میں اس کے گاؤں میں رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ بارش کا نام لے رہا ہوں، اب نہیں سبحان اللہ بولو گے تو بارش کے نام پر بولا کر تاکہ اللہ اور زیادہ بارش۔ اچھا اس محفل میں کوئی ایسا ہے جو چاہتا ہو کہ پانی نہ برسے؟ بولو۔ اور بارش کے لیے تو آدمی نہ جانے کتنی تعویذ لکھاتا ہے نا، بابا صاحب مولانا صاحب تعویذ لکھتے ہو پانی، اور ہماری ماں بہنیں گاؤں دیہات میں اب بھی جہالت ہے، ارے لگتا ہے کوئی مٹکا الٹا کاٹ دیا اسی لیے پانی۔ عجیب بات ہے، پتہ نہیں کہاں سے ان کو باتیں آتی ہیں، من گڑھنت باتیں۔ اللہ جب اللہ چاہے تو ٹھنڈی میں بھی بارش کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو گرمی میں آگ برسا سکتا ہے۔ یہ فالتو من گڑھنت بات ہے کہ سنو وہ بات نکل جائے کسی ہم سے۔ بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ السلام اگر اللہ اس بندے سے اور زیادہ خوش ہوگا تو کیا کرتا ہے؟ یعنی جب کسی بندے سے اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کے محلے میں، ارے زور سے بولو، ایسا معلوم ہے کہ ڈرتے کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے، ڈرتے کیوں ہو؟ جو بات یہاں ہو وہی کھلیان میں، جو کھلیان میں وہی میدان میں، جو میدان میں وہی پاکستان۔ ہاں ڈرا مت کرو، سنی کبھی ڈرتا ہے؟ سنی کب کس سے ڈرتا ہے؟ سنی تو دوسرے کو ڈراتا ہے۔ ڈھل گیا سورج مگر شام ابھی زندہ ہے۔ پیچھے والے نہیں بول رہے، میں بھی قسم کھا کے بیٹھا ہوں جب تک تم نہیں بولو گے ایک بار میں اور پڑھتا ہوں، اب نہیں بولو گے میں مائک لے کے وہاں جاؤں گا، اب دیکھتا ہوں کہ کون نہیں بولتا ہے۔ ڈھل گیا سورج مگر شام ابھی زندہ ہے،
اب نہیں بولو گے تو میں بد دعا کر دوں گا. ابھی دعا کرو یا اللہ جو اب بولے اس کے ہاتھوں میں مولا عباس کی طاقت آ جائے, ہے نا. یا اللہ جو اب بولے اس کے ہاتھوں میں علی کی قوت آ جائے. ڈھل گیا سورج مگر شام ابھی زندہ ہے, ایسا لگتا ہے کہ صدام ابھی زندہ ہے. دین مٹتا نہیں ایک شخص کے مر جانے سے, دین مٹتا نہیں ایک شخص کے مر جانے سے. کہہ دو امریکہ سے اسلام ابھی زندہ ہے, کہہ دو امریکہ سے اسلام ابھی زندہ ہے. ڈھل گیا سورج مگر شام ابھی زندہ ہے. میرے آقا سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ, جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو رحمت کی بارش ہوتی ہے. صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ, جب اس بندے سے اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا, جب اللہ کسی بندے سے اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے. گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے, اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے, مگر ہمارے آپ کے لیے بہت بڑا بوال ہے. اچھا بیچاری ماں تو نہیں کہے گی, مگر جو ساس ہوتی ہے وہ پتہ نہیں کون نحس بہو آئی ہے کہ بٹھیا. ساس کو یہ سوچنا چاہیے کہ تو بھی تو کسی کی ماں کی بیٹی ہے. بتاؤ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ساس تانا دیتے, نندے تانا دیتی ہیں کہ پتہ نہیں کون نحس پائی ہے, اپنے مہتاری کا نحس پائی ہے. جیسے 6 بیٹیاں ہوتے ہیں 5-6 ہوئی ہے. کیا سمجھتے ہو تم؟ میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ اللہ جب بندے سے خوش ہوتا ہے تو رحمت کی بارش ہوتی ہے, جب اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو بیٹی پیدا. مگر صحابی مچل گئے یا رسول اللہ, جب اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں, اللہ جب کسی بندے سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس کے گھر میں مہمان بھیج دیتا ہے. بتاؤ یہ تینوں نعمت ہے, مگر بندہ تینوں چیز سے چڑھتا. مہمان اگر 1 دن آ جائے, 2 دن آ جائے, 3 دن آ جائے لگاتار, تو ہماری ماں بہنیں ناک چڑھائی, پتہ نہیں ہمارے ملا ہے. جب دیکھو ہمارا ہی گا, جب تک مہمان کو کیا سمجھا جاتا ہے نا. بیٹیوں سے محبت کرو, یہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں کہا تھا. ایک شاعر کہتا ہے بیٹی کے حوالے سے, اس کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی. اگر بات حقیقت ہے تو زور سے بولو سبحان اللہ. اس کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی, جن کے گھر کے آنگن میں جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی, اس کے گھر میں جنت کے کھیتیاں نہیں ہوتی. بیٹیوں سے محبت کیا کرو, میرے آقا حسین محبت کرتے تھے. اب آگے بڑھ جائیے. مخدومہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بھیا امام علی مقام کی شہادت ہو گئی تو شہادت کے وقت سورج کو گرہن لگ گیا تھا, اور عراق میں جب کوئی پتھر نکالتا تو پتھر کے نیچے سے تازہ تازہ خون نکلتا تھا. جو گھڑے مٹکے پانی سے بھرے ہوئے تھے وہ پانی کے بجائے تازہ تازہ خون ہو گیا تھا. حسین کی محبت میں رویا کون نہیں؟ زمین روئی ہے, آسمان رویا ہے نا. حسین کی محبت میں جنات روئے ہیں. سمجھ گیا؟ کتابوں میں آتا ہے کہ نبیوں کی روحیں جناتوں کی رونے کی آواز سنی گئی ہے. میرے آقا کے وصال کے وقت یا تو جناتوں کی رونے کی آواز آئی تھی, یا تو حسین جب کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے تھے اس دن رونے کی آواز آئی.
مخدومہ زینب فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میرے بھیا کی شہادت ہوئی نا، میری انگلی جو سیدہ سکینہ ابھی تک پکڑے ہوئے تھی، انگلی چھڑا کے وہ کربلا کے میدان میں دوڑنے لگی، اور میں کہتی جا رہی سکینہ کہاں جا رہی ہو، سکینہ ٹھہرو کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان میں اپنے بابا جان کے لاش کے قریب جا رہی ہوں، اب بابا جان چلے گئے، اب مجھ پر دست شفقت کون رکھے گا؟ بابا جان چلے گئے، مجھے پیار کون کرے گا؟ بابا جان چلے گئے، مجھے باپ کا پیار کون دے گا؟ بابا جان چلے گئے، اب مجھے تسلی کون دے گا؟ بابا جان چلے گئے، اب میں جو ہوں گی تو چپ کون کرائے گا؟ بابا جان چلے گئے، اب مجھے سہارا کون دے گا؟ بابا جان چلے گئے، پھوپھی جان میں اپنے بابا جان کے پاس میں جا رہی ہوں۔ مخدومہ زینب فرماتی ہے میں بھی سیدہ سکینہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، میں نے تھوڑی دیر میں کیا دیکھا کہ سیدہ سکینہ اپنے باپ کی لاش سے لپٹ کر زارو قطار ہو رہی۔ بابا کہاں چلے گئے؟ اب سکینہ باپ کس کو کہہ کے بلائے گی؟ باپ کا پیار کون دے گا؟ باپ کی شفقت کون دے گا؟ اتنا کہنا تھا۔ مخدومہ زینب فرماتی ہے میں سکینہ کے پاس پہنچی، میں نے سیدہ سکینہ کو لاش امام سے اٹھایا، سکینہ بس کرو کہیں بابا جان کو تکلیف نہ ہو جائے، اتنا کہنا تھا۔ سیدہ زینب بولنے لگی کہ لاش امام سے آواز آتی ہے او زینب یہ میری سب سے پیاری بیٹی سکینہ ہے، میں نے اپنے زندگی میں اس کے آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دیا، اے زینب تھوڑی دیر اس کو میرے بدن سے لپٹی رہنے دو، جب تک سکینہ لپٹی رہے گی حسین کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی رہے گی۔ کیا سمجھتے ہو حسین کی شہادت؟ یہ سب تاریخیں وہ ہیں کہ تلوے کے نیچے زمین کھسک جائے گی، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ایک مٹی اگر کسی کے گھر میں ہو جاتی ہے پورا سال آدمی غم مناتا ہے۔ میرے حسین کا حوصلہ دیکھو، میرے حسین کا کلیجہ دیکھو، میرے حسین کا جذبہ دیکھو۔ اے حسین تیری عظمتوں کو سلام، اے حسین تیری زلفوں کو سلام، اے حسین تیرے چہرے کو سلام، اے حسین تیری پیشانی کو سلام، اے حسین تیری زلف ابئی کو سلام، اے حسین تیرے تلوے کو سلام، اے حسین تیرے جلووں کو سلام، اے حسین تیری بیٹی کو سلام، اے حسین تیری بہن کو سلام، اے حسین تیرے بیٹے کو سلام، اے حسین تیرے بھانجوں کو سلام، اے حسین تیری بھانجیوں کو سلام، اے حسین تیرے بھتیجوں کو سلام، اے حسین تیرے بھائی کو سلام، اے حسین تیرے نانا جان کو سلام، اے حسین تیرے جد امجد کو سلام، اے حسین امام زین العابدین کو سلام، اے حسین امام قاسم کو سلام، اے حسین علی اکبر کو سلام، اے حسین علی اصغر کو سلام، اے حسین حبیب ابن مظاہر کو سلام، اے کربلا کی وادی تمہیں سلام۔ کربلا کی وادی کے بارے میں امام علی مقام کی شہادت کے وقت کربلا کا میدان کہہ رہا تھا، کربلا کا میدان کہہ رہا تھا زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں۔ پیچھے والے اب تو بول دو سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو اب بولے سبحان اللہ اس کا قیامت میں حساب و کتاب امام حسین کے ساتھ ہو۔ اتنی بڑی دعا اور بڑی دعا دے دوں یا اللہ جو اب سبحان اللہ بولے جس کی شادی نہ ہوئی ہو اس کی شادی ہو جائے، اور جس کی شادی ہو گئی مولا اسے نیک صالح اولاد دے۔ اب تو بولو گے سبحان اللہ۔ زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں۔ جب تک بلند آواز سے نہیں بولو گے میں آگے نہیں پڑھوں گا، زور سے زور سے زور سے۔ زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں سیدہ سکینہ کو لے کر واپس آئی، آنے کے بعد یہ ظالم ہمارے خیموں میں آگ لگا دیا۔ ان ظالموں نے اپنے اپنے چاہنے والوں کی لاش کو جمع کیا، جنازے کو دفنایا، مگر امام حسین کے ساتھیوں کی لاش کو ایسے ہی کربلا کے میدان میں بے گورو کفن چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ کن کو چھوڑا گیا تھا؟ کل ان کے صدقے میں گنہگاروں کو بخشا جائے گا، کل ان کے صدقے میں گنہگاروں کو آب کوثر پلایا جائے گا۔ آج انہی کی اولاد کو بے گورو کفن کربلا کے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ ہائے ظالم یہ اپنے لیے کیسا سودا کر لیا ہے، دین کے
انہوں نے دنیا کی لالچ میں دین کو بیچ دیا ہے. کل قیامت میں مخدومہ زینب فرماتی ہے کہ کل قیامت میں جب ان سے خون علی اصغر کا حساب لیا جائے گا، خون علی اکبر کا حساب لیا جائے گا، حبیب ابن مظاہر کا حساب لیا جائے گا، ان ظالموں کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا. اور میرے بابا حسین کا نعرہ تو کل بھی لگ رہا تھا، ٹنکا کل بھی بج رہا تھا، کربلا میں بھی بج رہا ہے، اور جب تک زندگی رہے گی حسین کے زندہ باد کا ٹنکا بجتا رہے گا. بج رہا ہے کہ نہیں بج رہا ہے؟ کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے، یا کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے بیٹے کا نام شمر رکھے؟ کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے بیٹے کا نام ابن زیاد رکھے؟ کوئی ہے ایسا نام؟ اگر کوئی ہے تو اگر پورا سال وہ بچ بھی جائے گا، محرم میں خیر نہیں. محرم میں کہیں گے اچھا ہم یزید کو تو دفنا کے امام علی مقام کی زندہ باد کے نعرہ لگے، تو زندہ کیسے ہے؟ لیکن بابا حسین تیری اولادوں کو سلام، تیرے اولادوں نے کیا کام کیا ہے؟ تو آج گلی گلی کوئی علی اکبر نام رکھ رہا ہے، کوئی علی اصغر نام رکھ رہا ہے، کوئی حضرت عباس نام رکھ رہا ہے، کوئی مخدومہ زینب نام رکھ رہی ہے، کوئی زین العابدین نام رکھ رہا ہے. یہ سب اسی کربلا والوں کا صدقہ ہی ہے. آگے بڑھ جائیے، میرے آقا امام علی مقام کی شہادت ہوتی ہے. مخدومہ زینب فرماتی ہے کہ شام ہو جاتی ہے، ایک ایسی شام کوئی مخدومہ زینب سے پوچھے، ایک ایسی شام کوئی امام علی اصغر کے وہ جانثار سے پوچھے، ایک ایسی شام کوئی اور شہیدانوں سے پوچھے، ایک ایسی شام کہ امام زین العابدین سے پوچھے، ایک ایسی شام کوئی سیدہ سکینہ سے پوچھے. شام ہو گئی تھی، 11 محرم الحرام کی شب آ گئی تھی، 10ویں کا سورج ڈوب گیا تھا. سارے لوگ صبر کے پیکر بنے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اللہ سب کی لاشیں پڑی ہیں. سیدہ سکینہ نے پھوپھی سے کہا، اے پھوپھی وہ دیکھو میرے باپ لیٹے ہیں، وہ دیکھو بھیا علی اصغر لیٹا ہے، وہ دیکھو بھیا علی اکبر لیٹے ہیں، وہ دیکھو بھیا امام قاسم لیٹے. اے پھوپھی جان مدینے سے چلے تھے، یہ لوگ سب ہمیں پیار کر رہے تھے، آج یہ لیٹے ہیں، آج ان کی شہادت ہمیں کہہ رہی ہے. اے سکینہ پریشان مت ہو، میں نے چچا سے ایک بار پانی کیا مانگ لیا، چچا مجھ سے جو ہے ناراض ہو کر چلے گئے. اے چچا میری غلطی کو معاف کر دو، اب قیامت تک تم سے چچا پانی سکینہ نہیں مانگے گی. اللہ اللہ سیدہ سکینہ چیخ مار رہی ہے، سیدہ سکینہ رو رہی ہے، پورا کربلا رو رہا ہے، پورا کربلا کا میدان ذرا ذرا ہو رہا ہے. اے پیارے تم کہتے ہو کہ امام حسین کی یاد 10 دن مناؤ، امام حسین کی یاد خالی محرم کے مہینے مناؤ. نہیں نہیں، امام حسین کی یاد تو زندگی کے ہر لمحے میں ہونا چاہیے، زندگی کے ہر سانس میں ہونا چاہیے، زندگی کے ہر سیکنڈ میں ہونا چاہیے، زندگی کے ہر گھڑی میں ہونا چاہیے، زندگی کے ہر گھنٹے میں ہونا چاہیے، زندگی کے ہر دن میں ہونا چاہیے، زندگی کے ہر صبح میں ہونا چاہیے، زندگی کے ہر دوپہر میں ہونا چاہیے، زندگی کے ہر شام میں ہونا چاہیے. آگے بڑھ جائیے. مخدومہ زینب کہتی ہے ہم بڑے صبر تحمل کے ساتھ لاشوں کے قریب بیٹھے تھے. رات کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے، اچانک ایک نقاب پوش کی آمد ہوتی ہے. تہجد کا وقت آتا ہے، صبح صادق کی گھڑی آنے والی ہے، یعنی فجر کا وقت آنے سے کچھ دیر پہلے ایک نقاب پوش کی آمد ہوتی ہے. گھوڑا ایک طرف کھڑا کیا، وہ نقاب پوش میرے پاس آ کے کھڑے ہوئے. اس سے پوچھتے چہرے پہ نقاب ہے. کہا زینب یہ کس کی لاش ہے؟ کہا امام قاسم کی لاش ہے. کہا وہ کس کی لاش ہے؟ کہا بھیا علی اکبر کی لاش ہے. کہا وہ کس کی لاش ہے؟ کہا حبیب ابن مظاہر کی لاش ہے. کہا وہ کس کی لاش ہے؟ کہا مسلم بن اوسجا کی لاش ہے. کہا وہ کس کی لاش ہے؟ کہا اونو محمد کی لاش ہے. کہا یہ لاش کس کی ہے؟ جس کی پیشانی سے محمد کا نور دکھائی دے رہا ہے، جس کے تلوے سے، جس کی پیشانی سے فاطمہ کی چمک دکھائی دے رہی ہے. اتنا کہنا تھا، زینب لاش سے لپٹ گئی. کہا یہ میرے بھیا حسین کی لاش ہے. اتنا کہنے کے بعد وہ نقاب ہی ڈالے ہوئے نقاب پوش واپس جانے لگے. مخدومہ زینب کہتی ہے مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اس کا دامن پکڑ لیا. دامن پکڑنے کے بعد میں کہنے لگی او اللہ کے بندے تو کون ہے؟ اے آنا ہی تھا تو اس وقت کیوں نہیں آئے جب ہمارے خیمے جلائے جا رہے تھے؟ اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ اس کربلا کی سناٹی رات میں آنا ہی تھا. اس وقت کہاں تھے جب سکینہ کے کانوں سے بالیاں نوچی جا رہی تھی؟ اس وقت کہاں تھے جب سیدہ سکینہ کو پریشان کیا جا رہا تھا؟ اس وقت کہاں تھے جب ہمارے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جا رہی تھی؟ اس وقت کہاں تھے جب زین العابدین کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی تھی؟ اس وقت کہاں تھے جب چمن زہرا کا گھر لوٹا جا رہا تھا؟ اس وقت کہاں تھے آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ مخدومہ زینب کہتی ہے میری گریزاری سے، میری آہوزاری سے اس ساتھ نے چہرے سے ہلکا سا نقاب ہٹایا اور ہٹانے کے بعد جانے لگے. سیدہ زینب فرماتی ہیں جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ کوئی دوسری ذات نہیں تھی، وہ محمد رسول اللہ کی ذات تھی، وہ نبیوں کے امام کی ذات تھی. میرے آقا فرما رہے تھے زینب تم کیا سمجھتی
جانتی ہو؟ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ارے نہیں، جب وہ حسین کربلا کے میدان میں گھوڑے سے نیچے آئے تھے تو میں ہی نہیں تھا بلکہ تمام انبیاء کی روحیں تھی، تمام ہوا نے بہشت کی، مولا علی تھے، سیدہ فاطمہ تھی، اور علی حیدر کرام موجود تھے، اور نبیوں کے سردار بھی موجود تھے، اور اعلان کر رہے تھے حسین صبح سے شام تک سب کی لاش کو تم نے اٹھایا، اب تمہاری لاش کو اٹھانے کے لیے محمد رسول اللہ ہے۔ حسین کی شہادت ہوتی ہے، بات زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، آخری بات سن لیجئے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے اسی انداز میں گفتگو ہوگی۔ سنیے میرے آقا امام علی مقام کی سنیں گے بھائی؟ تھکے تو نہیں ہوا؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ تھک گئے۔ سنیں گے؟ ہاں، واقعہ حسین کے دیوانے ہو، حسین کا ذکر نہیں سنو گے؟ ابھی بعد کربلا یہ تو جلدی سننے کو ملتا ہی نہیں ہے نا، شہادت تک تو سب سن لیتے ہیں۔ آگے بڑھ جائیے، میری ماں بہنیں بڑی اچھی سن، اللہ تعالیٰ ان کو کنیز فاطمہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ یار سن لو امام حسین کی شہادت، بڑی دردناک شہادت ہے، بڑی انمول شہادت ہے۔ اے پیارے امام حسین نے کیا سبق دیا ہے؟ میرے حسین نے کربلا میں کٹنے کا سبق یہ نہیں کہ خالی کربلا میں شہید کر دیے گئے، میرے حسین نے کربلا میں یہ بھی سبق دیا ہے، بچوں کا پیار کیا ہے یہ بھی کربلا میں ملے گا، بیوی کی محبت کیا ہے یہ بھی کربلا میں ملے گا، بہن کا پیار کیا ہے یہ بھی کربلا میں ملے گا، بھتیجے کا پیار کیا ہے یہ بھی کربلا میں ملے گا، بھانجوں کا عشق کیا ہے یہ بھی کربلا میں ملے گا، چچا کا پیار کیا ہے یہ بھی کربلا میں ملے گا، بڑوں کا ادب کیا ہے یہ بھی کربلا میں ملے گا، چھوٹوں کو شفقت کیا ہے یہ بھی کربلا میں ملے گا، عاشقوں کی عزت کیا ہے یہ بھی کربلا میں ملے گا۔ یہ ساری چیزیں جب اکٹھا کر دی جاتی ہے نا تب ایک ذات بنتی ہے جس کا نام امام حسین ہے۔ وہ ساری چیزوں کا صبر کا مجسمہ بن کر اور تنہا چٹیا لیٹ میں امام علی مقام حق کے چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ آقا امام حسین کی شہادت کے بعد سیدہ زینب فرماتی ہے کہ جیسے سمر مدار ہوتی ہے توحید کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہے، حضرت عابدہ بیمار جن کے ہاتھوں میں رسیاں چکری ہوئی ہے وہ دھیرے دھیرے سے کربلا کے میدان میں کہہ رہے ہیں اللہ اکبر لا اکبر۔ گولے سبیل الدین کہہ رہے تھے الظالمہ تم ہمارا گھر تو لوٹ سکتے ہو مگر ہماری زبان سے حق کی صدا کو نہیں بھٹا سکتے۔ امام سبیل الدین فرماتے ہیں کہ ہم نے آزان دیا، اور آزان بھی کیسی تھی اے مولا تو سب جانتا ہے، کل جب ہاتھوں میں رسیاں نہیں تھی تب ہم بلند آواز سے آزان دے رہے تھے اے مولا یہ ظالم جو کر رہی ہم تجھے ہی گواہ بناتے ہیں۔ آگے بڑھ جائیے، ایک صبح ہوتی ہے، فجر کی اذان کا وقت آتا ہے، ایک ایسی نماز کوئی سیدہ زینب سے پوچھے، ایک ایسی صبح کوئی حضرت ام رباب سے پوچھے، ایک ایسی صبح کوئی سیدہ سکینہ سے پوچھو۔ ابھی کچھ دیر پہلے، ابھی رات گزرنے کے پہلے باپ زندہ تھے، بھیا زندہ تھا، بھتیجا زندہ تھا، چچا زندہ تھے، رات گزر گئی، سارے لوگ شہید ہو گئے۔ سیدہ سکینہ کا یہ قافلہ آگے ہی چلنے والا تھا۔ مکتومہ زینب فرماتی ہے ہمارا قافلہ زین العابدین کے سرائی میں آگے چلنے والا تھا، اچانک ایک خاتون کو ہم نے دیکھا کہ ہمارا قافلہ ان ظالموں نے ہمارے باپ حسین کا سر نیزے پہ لے لیا، اور لینے کے بعد ہم کو بے دردی کے ساتھ اونٹ کی ننگی پشتوں پر بٹھایا گیا، اور کربلا سے 3-4 کلومیٹر کے آگے جب چلے تو ایک خاتون نے دیکھا کہ بڑا دردناک بڑا غمگین قافلہ گزر رہا ہے۔ اس خاتون نے لوگوں سے پوچھا یہ قافلہ کس کا ہے، یہ نیزے پہ سر کس کا ہے؟ اس خاتون کو معلوم ہوا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ اچھا یہ خاتون یہ عورتیں کون ہیں؟ یہ امام حسین کی بہو بیٹیاں ہیں۔ کہا اچھا یہ ظالم بڑی بے دردی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ اتنا کہنا تھا۔ مکتومہ زینب کے سامنے وہ خاتون آتی ہے، چہرہ دیکھا قربان ہو گئی، اپنا بال کھولا، اس خاتون نے اپنا بال کھولا، اور بال کھولنے کے بعد سیدہ زینب کا چہرہ ڈھک دیا۔ چہرہ ڈھکنے کے بعد اس مخدومہ زینب نے اس خاتون سے پوچھا اے خاتون تجھے اپنے پردے کا خیال نہیں ہے؟ اپنا چہرہ کھول دیا، اپنے بال سے ہمارا مجھے کوئی غم نہیں مگر اسلام کا سہاگ نہیں جانے دوں گے، اسلام کی شان نہیں جانے دیں گے۔ خدا کی قسم مجھے اس چہرے سے محمد کی چمک دکھائی دے رہی ہے، سیدہ فاطمہ کی روشنی دکھائی دے رہی ہے۔
मखदूमा ज़ैनब ने कहा कहो किस लिए आई हो? अब वो खातून पानी का प्याला पेश किया। ए ज़ैनब अब मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है, मेहमान नवाजी का पानी का प्याला कबूल कर लो। मखदूमा ज़ैनब कहती है कि जैसे ही मैं पानी पीने लगी ना, पानी अभी देख ही रही थी, चचा अब्बास की रूह पुकार उठे, इमाम कासिम की रूह बोल उठे, इमाम हुसैन की रूह बोल उठे, नाना जान का फरमान अदा गया। ए ज़ैनब तुम पानी पीने जा रही हो, तुम्हारे नाना का फरमान है पहले अपने छोटों को खिलाओ पिलाओ तब बड़ों को खाना चाहिए। करबला के मैदान में ज़ैनब तुमसे भी छोटा कोई आ गया था। मखदूमा ज़ैनब ने पानी का प्याला लिया और लेने के बाद पिया नहीं बल्कि सकीना के हवाले कर दिया। सैयदा सकीना है पानी देख रही है, पानी देखते देखते सालों कतार रोने लगी। फूफी जान जिस नाना का कलमा आपने पढ़ा है ना, उस नाना का कलमा मैं भी पढ़ती हूँ। जिस बॉडी में सैयदा फातिमा का खून आपके बॉडी में दौड़ रहा है ना, उसी फातिमा का खून मेरे बॉडी में भी दौड़ रहा है। जिस बाप अली हैदर कर्रार का खून आपके बाजू में दौड़ रहा है ना, मेरे बाजू में भी दौड़ रहा है। हमारे नाना जान का फरमान मैंने भी सुना है कि जब भी कोई चीज खाओ पियो सबसे पहले अपने छोटों को खिलाओ पिलाओ तब बड़ों को खाना चाहिए। ये मुसलमान देख हुसैन के बच्चे क्या पैगाम दे रहे हैं। तू कितना जालिम हो गया है कि अपने भाई का माल को हड़प कर लेता है, अपने भाई की जमीन जायदाद को हड़प कर लेता है, अपने भाई की जमीन जायदाद अपने भाई के जो है ना नाजायज चीज को भी हड़प कर लेता है। अगर हुसैनी है तो ये सब छोड़ दे वरना कयामत में क्या मुंह दिखाओगे मेरे हुसैन को। आगे बढ़ जाइए। इमाम अली मकाम की बेटी है, इमाम अली मकाम की बहन मखदूमा ज़ैनब कहती है मैंने प्याला सकीना के हवाले कर दिया, सकीना तुम तो पी लो। सैयदा सकीना कहने लगी फूफी जान हमने नाना जान का फरमान हमने भी सुना है कि पहले अपने छोटे को खिलाओ पिलाओ तब बड़ा को खाना चाहिए। फूफी जान करबला के मैदान में मुझसे भी छोटा कोई मुझसे छोटा कोई था, आप प्याला लेकर करबला में दौड़ने लगी। सैयदा ज़ैनब कहती है ओ सकीना कहाँ जा रही हो? कहा फूफी जान भैया अली असगर को मैं तलाश रही हूँ। करबला में मुझसे भी छोटा हुआ आया था। अल्लाह अल्लाह सैयदा सकीना पानी को लेकर दौड़ रही है। करबला का वो दर्दनाक मंजर है। आगे मुझ में बोलने की ताकत नहीं है, लेकिन आगे सुन लीजिए। आप सुन रहे हो तो मैं बयान कर रहा हूँ, समझ रहे हो? वरना इमाम हुसैन की दास्तान कलेजा फाड़ देंगे, है ना, जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो ये शहादत की उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, यार हुसैनी बनना आसान नहीं है। हुसैनी बनने के लिए खून तो बहाना ही पड़ेगा, हुसैनी बनने के लिए भांजों को कुर्बान करना ही पड़ेगा, हुसैनी बनने के लिए जमीन जायदाद को राहे हक में देना ही पड़ेगा। अब आगे बढ़ जाइए। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है जैसे ये काफिला आगे बढ़ा सैयदा सकीना को हमने सबक की धमकी दिया। आगे बढ़ा आगे बढ़ने के बाद सरे नेज़ा की तरफ हमने देखा हमारे बाप के साथ यही आयत की आवाज आ रही थी वो सजालमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़लबि यनक़लिबू। ये जालिम क्या समझते हैं कि इनके कामों से अल्लाह बेखबर? नहीं नहीं, ये जालिम बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। अल्लाह ने क्या अज़ाब तैयार रखा होगी। आका फरमाते हैं मेरी आल का दुश्मन मेरा दुश्मन, मेरी आल से मोहब्बत करने वाला मुझसे मोहब्बत करने वाला है ना। तो बताओ जिस नबी का फरमान ये हो कि जिसने हुसैन को नाराज किया उसने मुझे नाराज, तभी तो आका फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मेरा खून है मैं हुसैन का खून हूँ, हुसैन मेरे जिस्म का टुकड़ा है ना। ये मेरे आका का फरमान है। आका हुसैन और आगे बढ़ जाते हैं। तभी तो गरीब नवाज की शान में एक शायर कहता है, ऐसा शायर कि जिसने इमाम हुसैन की रूह की चाशनी निकाल कर लोगों के अंदर पिला दिया है। सुनो वो क्या है। इमाम हुसैन की तारीफ में करता हुआ शायर कलम बंद करता है, हुसैन को हसीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो। नहीं थकना तो हमको चाहिए, हम पढ़ते जा रहे हैं ना। आप थक रहे हो, आप तो खाली सुन रहे हो। पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से जोर से जोर से बोलो या अल्लाह। जब हुसैन के नाम पर बोले उसको कभी कैंसर जानते हो, नहीं बोलोगे तो इसका उल्टा भी करना मैं जानता। बचना चाहते हो तो बोलो हुसैन को हसीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो,
امین بن امین مان لو، امین بن امین مان لو۔ امین کہتے ہیں سچے کو۔ یار حسین سے بڑا سچا کون؟ امام حسین سے بڑا خوبصورت کوئی ہے؟ اچھا چلو یہ نہیں مانتے ہو نہ مانو، یہ نہیں مانتے ہو نہ مانو، مگر یہ تو مانو۔ کیا سنو، دل دہلا دے گا جو شعر آنے والا، استقبال کیجئے۔ حسینی ہو تو توجہ کے ساتھ سننا۔ چلو امین بھی نہ مانو، سچا بھی نہ مانو، خوبصورت، مگر یہ تو مانو کہ خود معین الدین نے کہا، زور سے بولو، اب تو ماننا ہی پڑے گا کہ خود معین الدین نے کہا، خود معین الدین نے کہا کیا حسین کو ہی دین مان لو، حسین کو ہی دین مان لو، امین بن امین مان لو، حسین کو ہی دین مان لو، حسین کو ہی دین مان لو، امین بن امین مان لو۔ اچھا کوئی کہتا ہے زمین کے 7 طبق ہیں، کوئی کہتا ہے آسمان کے 7 طبق ہیں، کوئی کہتا ہے جنت میں 7 دروازے، یہ سب بات کی چیزیں ہیں۔ اصل کیا ہے وہ؟ یار حسینی ہو بولنا پڑے گا، اصل کیا ہے؟ یہ ساری کائنات کی جگہ، ارے یار زور سے بولو، ہم اپنے کلیجے کی طاقت آپ 25 گرام کی زبان نہیں لا سکتے، زور سے۔ یہ ساری کائنات کی جگہ، یہ ساری کائنات کی جگہ، حسین کی زمین مان لو، حسین کی زمین مان لو، امین بن امین مان لو، حسین کو ہی دین مان لو۔ اور ایک شعر اور سن لے حسین کے باپ کے نام، یہ بات حقیقت ہے کہ صدیق اکبر کا کوئی جواب نہیں، صحابہ کی شان اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی توڑ نہیں، کوئی جواب ہی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر لاجواب، فاروق اعظم لاجواب، عثمان غنی لاجواب، افضل البشر صدیق اکبر، مگر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر میرے آقا نے غدیر خم ایک جگہ کرنا، میرے آقا غدیر خم میں ایک جگہ کھڑے ہو کر علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا، اے لوگوں سنو، من کنت مولا ھذا فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا، جس کا میں مولا۔ تو شاعر نے اس چیز کو نقشہ کیسے کھینچا ہے؟ امین بن امین مان لو، حسین کو ہی دین مان لو، کیا غدیر خم میں فیصلہ ہوا، غدیر خم ایک جگہ کا نام، علی کا ہاتھ پکڑ کے میرے آقا نے کہا تھا کہ غدیر خم میں فیصلہ ہوا، غدیر خم میں فیصلہ ہوا، کیا علی کو جانشین مان لو، 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 خود معین الدین نے کہا، تین اصل حسین، تین بنا ہست حسین، خود معین الدین نے کہا، خود معین الدین نے کہا کیا حسین کو ہی دین مان لو، علی کو جانشین مان لو، امین بن امین مان لو، حسین کی زمین مان لو۔ آقا حسین کا قافلہ یہ آگے بڑھ رہا ہے، سب امام حسین کے نیزے پر ہے۔ سنو ایک بہت قیمتی اور عظمت اہل بیت کا ایک بہت پیاری جھلک دے کے جا رہا ہوں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کئی گھنٹے ہو گیا تھا، کئی دن ہو گیا تھا، باپ کا چہرہ میں دیکھ رہا تھا اور بس یہ جستجو تھی، باپ جان سے کبھی باتیں نہیں کی ہے، باپ کا سر نیزے پر ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میں زیاد کے دربار میں آنے سے پہلے، یعنی دربار قریب تھا، ایک جنگل سے یہ قافلہ گزر رہا تھا، اچانک میں نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا۔ توجہ سے سنیے گا یار، امام حسین کیا ہے یہ دشمن بھی جانتے ہیں، عاشق تو جانتا ہی ہے مگر حسین کی عظمت کو دشمن بھی جانتے ہیں۔ سنو کیسے جانتے
فرماتے ہیں میرے آقا امام زین العابدین کہتے ہیں کہ باپ کی یاد آ رہی تھی، باپ کا سر دیکھا مجھے آنکھوں میں آنسو آ گیا، بہت دن ہو گئے، کئی دن ہو گئے تھے باپ کی بولی سنے ہوئے، باپ کی آواز سنے ہوئے، میں نے ایسے تسلی کے لیے میں نے دھیرے سے اپنے باپ کے سر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں نے بلند آواز سے کہا السلام علیکم یا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار پر سلام۔ اتنا کہنا تھا، زین العابدین فرماتے ہیں میرے باپ کی زبان سے آواز آئی وعلیکم السلام یا زین العابدین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار باتیں تو اتنی ہیں، رات ختم ہو جائے گی۔ ابھی میں محرم میں 10 دن دومن ہل ایک جگہ چھتیس گڑھ میں، آپ سمجھ لیجیے 10 دن کیا بلکہ 11 دن بولا ہوں، کیونکہ شہادت کوئی نہیں بول پایا۔ ہاں تو آپ کو ایک دن میں کیسے سناتا سن ہے، بس خاص خاص باتیں، میں بیچ میں بہت سے واقعہ چھوڑ دیا ہوں، بس خاص خاص ایک بات اور سن لیجیے جو مجھے بہت پسند ہے، آپ کو بہت پسند ہے، آخری بات سن لیجیے، آپ کا دل دہل جائے گا۔ میری ماں بہنیں، مجھے بہت کم ایسی جگہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ ماں بہنیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ سن رہی ہیں۔ اللہ ان کو کنیز فاطمہ کا صدقہ عطا فرمائے، اللہ ان کو سیدہ شہربانوں کا صدقہ عطا فرمائے، اللہ ان کو مخدومہ زینب کا صدقہ عطا فرمائے، اللہ ان کو سیدہ سکینہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ یا تمہاری ماں بہنیں بیٹھی بلند آواز سے آمین بولو، آمین 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 زور سے بولو۔ آگے بڑھ جائیے، سیدہ زینب کہتی ہے راستے میں ایک عیسائی کا گرجا گھر ملتا ہے، مخدومہ زینب فرماتی ہے کہ جیسے ہی ہمارا قافلہ عیسائی کے گرجا گھر سے آگے نکلنے لگا، وہ عیسائی کا جو مولوی تھا اس کو پادری کہا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں انجیل پڑھ رہا تھا، اچانک پڑھتے پڑھتے میرا گرجا گھر زور زور سے رونے لگا، رونے کی آواز سنی تو میں ڈر کے مارے باہر آ گیا۔ عیسائی جو تھا، گرجا گھر کا جو مالک تھا، عیسائی مولوی، اس کو پادری کہا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا میں نے کتاب چھوڑ کر میں نے باہر دیکھا، یا اللہ یہ میرا گرجا گھر ہو رہا ہے، یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آج تک تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ دیوار ہوا ہے، ضرور کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ باہر نکلا، وہ عیسائی مولوی دیکھتا ہے کہ کچھ عورتیں ہیں ننگی اونٹ کی پشتوں پر بٹھا دیا گیا ہے، کچھ لوگ ہیں ہاتھوں میں رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے، ایک ساتھ ہے جن کا ہاتھ میں بیڑیاں باندھی ہے۔ امام علی مقام کی یہ شان، امام زین العابدین کی سالاری میں یہ قافلہ بڑھ رہا تھا، وہ عیسائی پادری کہنے لگا او عمر بن سعد یہ سر کس کا ہے؟ عمر بن سعد کہتا ہے یہ حسین بن علی کا سر ہے۔ کہا رات ہو گئی ہے، ایک کام کرو آج کی رات میں یہی گزار لو، ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو تاکہ میں احترام کر لوں اور جنت میں جانے کا راستہ بنا لوں۔ عمر بن سعد کہتا نہیں، حکومت کی طرف سے ذمہ داری ہے، ہم نہیں دیں گے، اور جب تک یہ عیسیٰ یزید کے دربار میں نہیں پہنچا دیں گے ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ عیسائی جو پادری تھا وہ سمجھ گیا یہ لوگ لالچی کتے ہیں، ان کو لالچ دو تو یہ تیار ہو جائیں گے۔ وہ عیسائی مولوی باہر آیا، کہا دیکھو میں بچپن سے لے کر اب میری داڑھی سفید ہو گئی، یعنی 60-70 سال کا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور بچپن سے لے کر اب تک میں نے ساری زندگی میں جو پیسہ کمایا ہے وہ 80,000 درہم کمایا، یعنی 80,000 دینار سمجھ لو، سونے چاندی کی سکے، چاہے درہم سمجھ لو چاہے دینار سمجھ لو۔ آج بھی ایران میں دینار چلتا ہے، اس کی ویلیو کم ہے۔ صدام کے زمانے میں یہاں کی نوٹ کی ویلیو کم تھی، وہاں کی زیادہ تھی۔ اب اس وقت یہاں کا ایک نوٹ وہاں کا 33 یا 35 روپیہ کے برابر، یعنی بہت زیادہ، صدام کے جانے کے بعد بہت زیادہ وہاں کی نوٹ ویلیو۔ بہرحال یہ الگ معاملہ ہے، آگے بڑھ جائیے۔ وہ عیسائی مولوی سمجھ گیا یہ لالچی کتے ان کو لالچ دو تو یہ سر دے دیں گے۔ اس نے کہا کہ بھائی میری پوری زندگی کی کمائی یہ 80,000 درہم لے لو، ایک رات کے لیے امام حسین کا سر ہمیں دے دو، جتنی امام حسین کی گھر کی عورتیں ہیں مہمان نوازی کے لیے ہمیں موقع دے دو۔ عمر ابن سعد شمر دونوں جب مشورہ کرنے لگے کہ آپ پتہ نہیں یزید ابن زیاد کوئی انعام دے یا نہ دے، تو کم سے کم یہ جو 80,000 درہم مل رہا ہے اس کو کیوں ہم جانے، کم سے کم اس کو لے لے، ہے نا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن صبح ہوتے ہی یہ سر دے دینا۔ اللہ اللہ، امام زین العابدین اچھا لے لو بھیا، روشی کو بھیا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے بھیا بیچ سے رجسٹر بتا دیا ہے نا، ورنہ
کلمہ حضور تم میں